آخر کار ایک دن جالینوس کو رستم کے سامنے آنا پڑا، اور جب جالینوس رستم کے سامنے آیا تو رستم کو جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اسے کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ جالینوس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جالینوس، کچھ دیر بعد رستم نے وہ سکوت توڑا جو کمرے میں طاری ہو گیا تھا۔ اگر شکست کھا کر بھاگنے والے تم اکیلے ہوتے تو آج اس کمرے سے تم زندہ نکل کر نہ جاتے۔ افسوس یہ ہے کہ تم پر مجھے جو اعتماد تھا وہ مجروح ہو گیا ہے۔ تمہیں عربوں کے مقابلے میں بھیج کر میں فتح کی خبر کے انتظار میں تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو ہم میں نہیں؟ دہشت سپہ سالار، جالینوس نے کہا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری فوج میں ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ یہ دہشت ہمارے ان اپنے سپاہیوں نے پھیلائی ہے جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے آئے ہیں۔ میں سکاتیہ کے میدان جنگ سے اس وقت نکلا تھا جب میرے سپاہی گیدڑوں کی طرح بھاگ نکلے تھے۔ میرا جذبہ اور حوصلہ قائم ہے۔ میں نے شکست کھائی ہے لیکن شکست قبول نہیں کی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک شکست کا انتقام نہیں لے لوں گا۔ رستم نے جالینوس کے ساتھ کوئی اور بات نہ کی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے جو اعلیٰ فوجی افسر یہاں موجود ہیں انہیں محل کے باہر بلایا جائے۔ اس نے فوج کے چھوٹے بڑے عہدیداروں کو بھی بلایا۔ رستم باہر نکلا۔ رستم کی پوزیشن تو کمانڈر ان چیف جیسی تھی، لیکن عملاً فارس کا بادشاہ وہی تھا۔ پوران چونکہ شاہی خاندان کی عورت تھی اس لیے ملکہ اسی کو بننا تھا۔ اس نے تمام کے تمام امور سلطنت رستم کے حوالے کر دیے تھے۔ فوج کے جرنیل اور ان سے چھوٹے عہدوں کے افسر رستم کی اس حیثیت اور اختیار سے آگاہ تھے، اس لیے اسے بادشاہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے تھے۔ رستم جب باہر نکلا تو ملکہ فارس پوران اس کے ساتھ تھی اور ان کے پیچھے جالینوس تھا۔ کیا اسے تم ملکہ کہو گے؟ ایک فوجی افسر نے کہا۔ رستم اب وہ رستم نہیں رہا جو میدان جنگ کا بادشاہ تھا، یہ اب فارس کا بادشاہ بن گیا ہے۔ رستم قریب آیا تو تمام فوجی افسر تعظیم میں جھک گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آدھا فارس مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، رستم نے کہا۔ صرف انہی جرنیلوں نے عرب کے مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی جو ان کے مقابلے میں لڑے نہیں۔ جابان مردان نرسی جالینوس، کیا یہ شکست کھانے والے جرنیل تھے؟ رستم نے خاموش ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب پر نظریں دوڑائیں، پھر بولا، اب میں خود کسی جرنیل سے نہیں کہوں گا کہ وہ فوج کی کمان لے اور عربوں کو فارس سے نکالے۔ تمہارے خیال میں کون عربوں پر غالب آ سکتا ہے؟ تم بتاؤ اب کون جائے گا؟ بہمن جادویا، بہت سی آوازیں اٹھیں۔ ہاں، عربوں پر بہمن جادویا ہی غالب آ سکتا ہے۔ بہمن جادویا کا نام ذو الحاجب تھا۔ بہمن ایک خطاب تھا جو اسے جارحانہ اور جرأت مندانہ قیادت کے صلے میں ملا تھا۔ رستم بھی اس کی بہادری کا قائل تھا۔ بہمن وہاں موجود تھا۔ رستم نے اسے آگے بلایا۔ مسلمانوں کی نفری 10,000 سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہوگی، رستم نے کہا۔ تم اس سے 3 گنا 4 گنا نفری کی فوج لے جاؤ، وہ تمہیں دریا کے کنارے ملیں گے۔ انہیں فرات میں ڈبو کر دم لینا تمہارا کام ہے۔ رستم نے جالینوس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم بھی بہمن کے ساتھ جاؤ گے جالینوس، اور یاد رکھو اب اگر تم نے میدان میں پیٹھ دکھائی تو میرے سامنے نہ آنا۔ اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لینا ورنہ میری تلوار تمہاری گردن کاٹ دے گی۔ زرتش کی قسم، جالینوس نے بلند آواز سے کہا، اب مدائن میں میری فتح کی خبر آئے گی یا میری موت کی۔ ایک مسلمان مورخ ابو حنیفہ دینوری لکھتے ہیں کہ رستم نے ان تمام جرنیلوں اور دیگر افسروں کو جانے کی اجازت دی اور پوران کے ساتھ محل میں چلا گیا۔ افسر وہاں سے ہٹے تو ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ان میں بعض رستم کے حق میں باتیں کر رہے تھے اور بعض رستم کے خلاف۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج کے افسروں میں 2 ٹولے بن گئے ہیں، ایک ٹولہ رستم کے حق میں ہے اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ اس طرح کچھ افسر پوران کے حامی اور باقی اس کے خلاف تھے۔ حضرت ابو عبید کے لشکر کی تعداد 10,000 سے کم رہ گئی تھی۔ کئی مجاہدین شہید ہوئے اور ایسے زخمیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی جن کے زخموں نے انہیں لڑنے سے معذور کر دیا تھا۔ سکاتیہ کی لڑائی کے بعد ابو عبید اپنے لشکر کو دریائے فرات کے کنارے کیس الناطف کے مقام پر لے گئے تھے۔ لشکر اگلی لڑائی کے لیے آرام اور تیاریاں کر رہا تھا۔ تبری اور 3-4 مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبید کی بیوی دوما ان کے ساتھ تھی۔ ایک پرنور چہرے والے آدمی کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا۔ ایک روز دوما نے اپنا ایک خواب ابو عبید کو سنایا۔ اس کے ہاتھ میں شراب طہور کی سرائی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اور بہت سے اہل ثقیف نے اس سرائی سے شراب طہور پی۔ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اشارہ صاف ہے دوما، ابو عبید نے اپنی بیوی سے کہا۔
میں اور وہ اہل ثقیف جنہوں نے شراب طہور پی ہے جام شہادت نوش کریں گے۔ اللہ نے یہ واضح اشارہ اس لیے دیا ہے کہ میں اپنی سپہ سالاری کی جانشین مقرر کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت مجھے جانشین مقرر کرنے کی مہلت ہی نہ دے۔ انہوں نے اسی روز جانشین مقرر کر دیے کہ وہ شہید ہو جائے تو فلاں کمان اور پرچم سنبھالے، اس کے بعد فلاں، اور اس طرح انہوں نے محتاج سالاروں کو بتایا کہ کون کس کے بعد کمان سنبھالے گا۔ ادھر بہمن جادویہ بڑی شان سے فوج لے کر مدائن سے نکلا۔ مدائن کی ساری آبادی باہر نکل آئی تھی اور بازو لہرا لہرا کر اور نعرے لگا لگا کر اپنی فوج کو رخصت کر رہی تھی۔ ملکہ پوران اور رستم گھوڑوں پر سوار شہر کے دروازے کے باہر کھڑے فوج کو الوداع کہہ رہے تھے، دونوں مسکرا رہے تھے۔ مدائن سے فوجیں مختلف محاذوں کو جاتی رہتی تھی اور باہر گئی تھی، لیکن ایسی شان و شوکت سے پہلی بار فوجوں کو رخصت کیا گیا۔ رستم اور پوران کچھ دور تک اس فوج کے ساتھ گئے اور ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر ان دستوں کو رخصت کیا۔ ان دستوں میں گھوڑ سوار زیادہ تھے اور ان کے ساتھ اس بار ہاتھی بھی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہاتھی لے جائے جا رہے تھے۔ کسی بھی مورخ نے ہاتھیوں کی تعداد نہیں لکھی، کچھ ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ ان میں ایک ہاتھی سفید تھا جو عام ہاتھیوں سے 1.5 گنا قوی ہیکل تھا۔ ان ہاتھیوں کی شان ہی نرالی تھی، ان پر ہودے کسے ہوئے تھے جن میں تیر انداز اور نیزہ باز کھڑے تھے، اور ہر ایک کی گردن پر اس ہاتھی کو چلانے والا بیٹھا تھا۔ ہر ہاتھی کے ساتھ بڑے بڑے گھنٹے بندھے ہوئے لٹک رہے تھے جو بجتے تھے تو بہت اونچی آواز دیتے تھے۔ سینکڑوں ہاتھیوں کی گھنٹوں کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ تھی۔ گھنٹوں کی آواز سے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر ہاتھی کے دونوں پہلوؤں سے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھی۔ ان زنجیروں کی وجہ سے ہاتھی کے پیٹ پر تلواروں کا وار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان تمام ہاتھیوں کو جنگی تربیت دی گئی تھی۔ انہیں خوراک اتنی زیادہ دی جاتی تھی کہ یہ ہر وقت مستی کی حالت میں رہتے تھے۔ یہ ہاتھی سندھ کے اس وقت کے راجا نے فارسیوں کو بھیجے تھے۔ جالینوس نے بہمن جادویہ سے پوچھا، رستم اور ملکہ فارس کے گٹھ جوڑ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے خیال کی کیا پوچھتے ہو جالینوس؟ بہمن جادویہ نے کہا، میں نے فوج میں ایک بڑی ہی خطرناک تبدیلی دیکھی ہے۔ کچھ لوگ رستم کے حامی اور کچھ پوران کے، رستم کے پوران پر اور پوران کے حامی رستم پر شکست کا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے بھی یہی دیکھا ہے، جالینوس نے کہا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ میں ذاتی طور پر پوران کو پسند کرتا ہوں۔ کسرا کے خاندان کی عورت میں یہ واحد عورت ہے جس نے سلطنت فارس کے تحفظ اور توسیع کی طرف توجہ دی ہے، اور جو خاندان میں تخت و تاج پر لڑائیاں شروع ہو گئی تھی وہ بند کرائی ہیں۔ میں بھی مدائن میں خانہ جنگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، بہمن جادویہ نے کہا۔ شاہی خاندان میں کچھ اور ہی سیاست چل پڑی ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، جالینوس نے کہا، لیکن ہمیں مدائن پر نظر رکھنی پڑے گی، بہمن جادویہ نے کہا۔ میں پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ آیا ہوں، وہ مجھے مدائن کے حالات سے آگاہ رکھیں گے۔ حضرت ابو عبید ثقفی کیس الناطف کے قریب خیمہ زن تھے۔ کیس الناطف قلعہ بند قصبہ تھا۔ ابو عبید اپنے لشکر کو اس قلعے میں لے گئے۔ وہیں انہیں اطلاع ملی کہ مدائن سے فارسیوں کی فوج آ رہی ہے۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں مثنی بن حارثہ اور سلید بن قیس کو بلایا۔ انہیں بتایا کہ اپنے آدمیوں نے بتایا ہے مدائن سے ایک فوج آ رہی ہے جس کا رخ ادھر ہی ہے۔ اور میرے رفیقوں، ابو عبید نے کہا، اس فوج کے ساتھ ہاتھی بھی ہے۔ میں صرف ہاتھیوں سے ڈرتا ہوں۔ ڈر یہ ہے کہ ہمارے آدمیوں نے ابھی تک ہاتھی دیکھے ہی نہیں ہیں، وہ ڈر جائیں گے۔ ہم اپنے آدمیوں کو بتائیں گے کہ ہاتھیوں کی جسامت اور شکل و صورت سے نہ ڈریں، مثنی بن حارثہ نے کہا، اور انہیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹنے کی کوشش کریں۔ تیر اندازوں کو آگے کریں گے، سلید بن قیس نے کہا۔ جو ہاتھی زخمی ہوگا وہ پیچھے کو بھاگے گا اور اپنی فوج کو رونتا پھرے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو عبید نے کہا۔ سب کو بتا دینا کہ ہاتھی آ رہے ہیں اور ان سے نہ ڈریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قلعہ بند ہو کر نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قلعہ چھوٹا ہے اور مضبوط بھی نہیں۔ دروازے ہاتھیوں کے ٹکروں سے ٹوٹ جائیں گے۔ فارسی اندر آ گئے تو ہمارے لیے لڑنے کی جگہ تنگ ہوگی۔ اور خطرہ یہ بھی ہے، مثنی بن حارثہ نے کہا، کہ اس جگہ کے لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اب ہمارے وفادار بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی فوج کو دیکھ کر ہمارے دشمن ہو جائیں اور برچیاں تلواریں لے کر ہمارے پیٹھ پر وار کرنے کی کوشش کریں۔ لشکر کو فوراً باہر نکالو، سپہ سالار ابو عبید نے کہا، اور شہر کے دروازے بند کر دو۔ سارے شہر کو حکم سنا دو کہ شہر کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ شہر سے باہر نہ نکلے۔
شہر میں کچھ دیر بعد ہڑبونگ سی مچ گئی۔ مجاہدین کا لشکر بھاگم بھاگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ شہر کے لوگ اپنا قیمتی ساز و سامان، سونا اور اپنی جوان بیٹیاں ادھر ادھر چھپانے لگے۔ شام تک مجاہدین کا لشکر قلعے سے نکل گیا اور دریائے فرات کے کنارے قیام پذیر ہوا۔ وہاں کشتیوں کا ایک پل بھی تھا۔ بہمن جادویہ کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو صرف اس لیے ہی دشمن نہیں سمجھتا تھا کہ انہوں نے اس کے ملک پر حملہ کیا تھا، بلکہ اس کے دل میں پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی، جسے وہ مذہب کا رنگ دیا کرتا تھا۔ جالینوس، اس نے راستے میں یہ الفاظ کہے تھے جو تاریخوں میں محفوظ ہیں: میں جنگ ملکہ فارس اور رستم کے حکم سے لڑنے نہیں آیا، یہ میری ذاتی لڑائی ہے۔ میں نے ان کے سپہ سالار خالد بن ولید سے جو شکستیں کھائی ہیں، ان کا انتقام ان مسلمانوں سے لوں گا۔ انتقام تو میں نے بھی لینا ہے، جالینوس نے کہا، میں ان کے خون میں فرات لال کر دوں گا۔ پھر فارس کی یہ فوج مسلمانوں کے بالمقابل دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی جب سورج غروب ہو رہا تھا، اس لیے اسی روز لڑائی شروع نہیں ہو سکتی تھی۔ عربوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تو دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اندھیرا گہرا ہونے تک دیکھتے رہے۔ رات کو سالاروں نے انہیں بتایا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ حسب معمول فارس کی نفری مسلمانوں کی نسبت 2.5 گنا زیادہ تھی، اور ہاتھی ایک اضافی جنگی قوت تھی۔ رات گزری، فجر کی نماز کی امامت ابو عبید نے کی۔ اس کے بعد ایک مختصر سا بیان کیا: میرے رفیقو، آج کے دن جس نے پیٹھ دکھائی اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کی سیاہی اپنے چہروں پر مل کر مدینہ جائیں۔ تمہاری اپنی بیویاں، اپنی بہنیں اور اپنے بچے تمہاری صورتیں دیکھنا گوارا نہیں کریں گی۔ ان ہاتھیوں سے نہ ڈرنا، ان چلتی پھرتی چٹانوں کو انہی کے خون میں ڈبو دو۔ صبح کی روشنی ذرا سفید ہوئی تو دریا کے پار سے فارسیوں کی للکار سنائی دے رہی تھی۔ حضرت ابو عبید ثقفی نے اس طرف کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا، بہمن جادویہ پکار رہا تھا: کیا تم دریا پار کر کے اس طرف آؤ گے یا ہم ادھر آئیں؟ حضرت ابو عبید نے اس خیال سے کوئی جواب نہ دیا کہ اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ تم عرب کے بدو اس طرف آنے کی جرت نہیں کر سکتے، بہمن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم ادھر آنے سے ڈرتے ہو، جالینوس نے تانا دیا۔ ہم اس طرف آ رہے ہیں، ابو عبید نے کہا، اور دریا کے کنارے سے ہٹ آئے۔ خدا کی قسم، ابو عبید نے اپنے سالاروں سے کہا، میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم ان آتش پرستوں سے ڈرتے ہیں جنہیں ہم لڑائی میں شکست دے چکے ہیں۔ کشتیوں کا پل موجود ہے، لشکر دریا کے پار جا کر لڑے گا۔ آتش پرست موت پر ہم سے زیادہ دلیر نہیں، دریا ہم ہی عبور کریں گے۔ ابو عبید، مثنی بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم لشکر کو دریا کے پار لے جا کر لڑاؤ گے۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ابن حارثہ؟ ابو عبید نے کہا، انہوں نے ہمیں للکارا ہے، ہم دریا کے پار جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ مثنی بن حارثہ نے کہا، وہ ہاتھی بھی لائے ہیں، ان کی تیاری دیکھو۔ ہمیں دریا کے پار نہیں جانا، انہیں للکارو کہ وہ ادھر آئیں۔ اور یہ بھی دیکھو ابو عبید، سالار سلید بن قیس نے کہا، ہماری تعداد مشکل سے 9000 ہے، ان کی تعداد دیکھو 25000 تو ہوگی۔ میدان کے زیادہ حصے میں تو انہوں نے اپنی فوج پھیلا دیا ہے، اور ہاتھیوں کو انہوں نے قلب میں رکھا ہے۔ انہوں نے ہمارے 9000 مجاہدین کے لیے جو جگہ چھوڑی ہے کافی نہیں، ہمارے سواروں کے لیے گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے یہ جگہ تنگ ہے۔ یہ ہماری بزدلی ہوگی کہ ہم پار نہ جائیں، ابو عبید نے کہا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں، سلید بن قیس نے ذرا درش لہجے میں کہا، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ تم بزدل ہو، ابو عبید نے زیادہ درش لہجے میں کہا، میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا، میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، سلید بن قیس نے کہا، میں بزدل نہیں، میں نے تمہیں اپنی رائے دی ہے، تمہیں خطروں سے خبردار کر دیا ہے۔ تم سپہ سالار اور ہمارے امیر ہو، تمہاری اطاعت ہم پر فرض ہے، پھر تم میرا حکم مانو، ابو عبید نے کہا۔ مثنی بن حارثہ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خیر، مثنی بن حارثہ، سلید بن قیس اور سعد بن عبید نے ابو عبید کے فیصلے سے اختلاف کے باوجود ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے دستوں کو کشتیوں کے پل سے دریا پار کرنے کا حکم مان لیا۔ فارس کا لشکر جنگ کی ترتیب میں کھڑا تھا جیسے وہ کوئی حرکت کرے گا ہی نہیں، خاموش اور پرسکون۔ مجاہدین اپنے دشمن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر کشتیوں کے پل سے دریا پار کرتے رہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ دریا پار کر کے جنگی ترتیب میں آ جائیں گے تو لڑائی شروع ہوگی۔
ابو عبید نے اپنے سالاروں کو بتایا تھا کہ کون کس پوزیشن میں ہوگا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو میمنہ، میسرہ، کلب اور محفوظہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر نے اس ترتیب کے مطابق دشمن کے سامنے جا کر کھڑا ہونا تھا۔ لشکر کشتیوں کے پل سے گزر گیا۔ لشکر کے مختلف حصے ابھی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ بہمن کے سوار دستوں نے دائیں اور بائیں سے حملہ کر دیا۔